ہر پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 15 اکتوبر کو، اس میں کیا اہم فیصلے متوقع ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں کا اجلاس تھوڑی سی اس میں وضاحت بھی کرتے چلیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہوا ہے، اس کا جو نام انہوں نے دیا ہے اس کا نام دیا ہے پی ڈی ایم۔ اس اجلاس میں جو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہوگا، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس ایجنڈے میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ اپوزیشن کے درمیان اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا فقدان ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑ گیا ہے کہ جو فیصلے ہوں گے اور جو کسی سیاسی جماعت کا موقف ہوگا اس کو تحریری شکل دی جائے گی، یعنی کہ آنے والے وقت میں کوئی سیاسی جماعت اور خاص کر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ دو بڑی جماعتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو بڑی جماعتیں کون سی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی۔ مختلف اوقات میں وہ اپوزیشن کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے اپنے مرضی کے فیصلے کیے ہیں۔ اس میں چاہے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو، ایف اے ٹی ایف میں انتخابات کا، ایف اے ٹی ایف میں ووٹنگ کا معاملہ ہو، یا دیگر معاملات ہوں چھوٹے موٹے اپوزیشن کے ساتھ، حکومت کے ساتھ۔ بلکہ اس حد تک بھی مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑ گیا تھا کہ حکومت کو اپوزیشن کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے آکسیجن فراہم کرتے رہے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اکتوبر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ جو دھرنا دیا تھا، اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تھی اور اکیلا مولانا فضل الرحمان ادھر اکیلا ہی ان کو کھڑا ہونا پڑا۔ یہ وہی مثال ہے، کہتے ہیں کہ جہاں جے سالک نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑا اسلام آباد میں، تو جب ان کو اس کا خیال تھا کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے گا، میری منت کرے گا، میں پھر اس کے کہنے پہ وہ ختم کروں گا۔ مولانا کی وہ اس ٹائم وہی مثال ہوگی، تو وہ پھنس گیا تھا۔ چودھری شجاعت، چودھری برادران ایک سیاست میں رواداری اور ایک دوسرے کا عزت احترام، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور انہوں کو فیس سیونگ دیا اور جو ان کا احتجاجی دھرنا بھی ختم کرایا۔ اور اسی کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں سیاسی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں محمد شہباز شریف، انہوں نے فرینڈلی گرفتاری دی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو ضمانت درخواست تھی وہ خود واپس لے لیا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ، فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب باہر ہیں، زرداری صاحب ہسپتال میں ہیں۔ اب جلسے جلوس یا اپوزیشن کو مین انیشیٹو کرنا، اسی کے ساتھ تھوڑا سا اس میں بھی ایڈ کرنے چلیں کہ پیپلز پارٹی یورپ اور مغرب میں ایک موقف رکھتی ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یا وہ اپنے الفاظ میں انتہا پسندی کا کہتے ہیں، کہ وہ ان کا راستہ پیپلز پارٹی نے روکا ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر لابنگ ہوتی ہے، وہ اقتدار میں آنے کے لیے وہاں لابنگ پارٹیاں ہائر کرتے ہیں، تو وہ اس جو ان کا موقف ہے یعنی کہ نظریاتی طور پر وہ ایک مولوی کے پیچھے کس طرح کھڑی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ رہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا، اور کیونکہ مسلم لیگ نون تو پرو علماء کرام یا مولوی سمجھی جاتی تھی کہ یہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ اب سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، قائد حزب اختلاف محمد نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز بھی وہ ظاہر ادھر ہیں، لیکن ووٹ بینک جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ہے اور اسٹریٹ پاور بھی انہیں کے پاس ہے۔ اب 16 اکتوبر کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں گوجرانوالے میں، اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون لوگوں کو نکال پاتی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی تھوڑی بہت جو اکثریت ہے، یعنی کہ جو پارٹی ہے پنجاب میں اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی لالا موسیٰ سے ریلی بلاول بھٹو زرداری اس کو لیڈ کر کے جائیں گے، اور 15 اکتوبر کو جس طرح ہم نے بتایا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بڑا انتہائی اہم ہے۔ اس میں ایک تو جو سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت ہے، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جو صحت کے بارے میں، اور جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف صاحب ہیں ان کی جو جیل میں ہے، اور دوسرا اسی کے ساتھ سیاسی جلسوں میں ورکرز جلسوں میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور حکومت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے
کہ ورکرز کو خوفزدہ کرنا، پکڑ دھکڑ کرنا. اب دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم اس حوالے سے کیا کوئی لیگل ٹیم بنا پاتی ہے کہ تاکہ جو ورکرز، جو غریب لوگ جلسے میں آئیں گے تو واپس کس طرح گھر جائیں گے. اگر ان کو پولیس گرفتار کرتے ہیں، ان کی ضمانت مچل کے اور لیگل اور جو وکیل ہے، وکلا کے اخراجات، وہ بھی ایک اپنی جگہ سوال سٹینڈ کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو خاص کر صوبائی صدور کا معاملہ ہے پی ڈی ایم میں، کے پی کے بلوچستان، اس میں خاص کر اور ضلعی کمیٹیاں جو بنائیں گے وہ بھی ایک اہم ایشو ہے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا میپ ان کا ایک اپنا موقف ہے. لیکن اگر اسٹریٹ پاور کی بات کریں تو کے پی کے میں بھی ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام پاکستان، اور اسی کے ساتھ بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی ایک اکثریت رکھتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن وہ اس اتحاد میں عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا میپ کو کس طرح نظر انداز کریں گی، یہ بھی ایک اپنی جگہ سوال ہے. اسی کے ساتھ جو جلسے جلوسوں کا معاملہ ہے وہ بھی آئے گا، زیر غور آئے گا. اور خاص کر جو اسیفوں کا معاملہ ہے، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو وقت ملنا چاہیے. یہ ایک ان کی جو نظریاتی سوچ ہے کہ 5 سال میں ایکسپوز ہو جائے گی، اگر وہ اچھے کام نہیں کریں گی تو لوگ اس کو نظر انداز کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، احتساب کریں گے. اگر وہ اچھے کام کرے گی تو لوگ اس کو دوبارہ منتخب کریں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں، ان ہاؤس تبدیلی کی جائیں. اس کے مقابلے میں جب مولانا فضل الرحمان وہ سخت موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے استعفے دے کے باہر آ جائیں اور ملک میں فریش الیکشن ہوں. اور اسی کے ساتھ آگے جو مارچ ہے 2021، یہ بڑا اہم سال ہے خاص کر سینٹ کے حوالے سے. اس میں چیئرمین سینٹ کے بھی انتخاب ہونے ہیں، ڈپٹی چیئرمین کے بھی انتخاب ہونے ہیں، اور سینیٹرز بھی 52 سینیٹر نئے منتخب ہو کے آنے ہیں. اور اپوزیشن نے اپنی صف بندی بھی کرنی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ وہ سیٹوں حاصل کر پائے گی، تاکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین، اور خاص کر جو حکومت کو بل اگر سینٹ میں لاتی ہے تو اس کا راستہ ظاہر ہے جب اپوزیشن کے پاس اکثریت ہوگی تو تب ہی روک سکے گی. اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں زیر بحث آنے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو دیگر جو چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو بہت بہتر ہے، اور خاص کر جو وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کے استعفے کا معاملہ ہے. اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے بھی ٹھان لی ہے کہ جب سب تحریری طور پر ڈاکومنٹس کی شکل ہوگی، اگر کل کو کوئی سیاسی جماعت، خاص کر جس طرح آپ کو بتایا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی کرتی ہیں تو کل کو وہ پیپر جو ہے وہ لہرا سکیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کے الفاظ. اور اسی کے ساتھ جو ایک بنے تھا کہ میثاق جمہوریت کو جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کیا جائے گا. اب اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور جو پی ڈی ایم کا جو باڈی ہے، صدر ہے، سیکٹری ہے، نائب صدور ہے، اس میں بھی ابھی مدت کا تعین نہیں کیا گیا کہ آیا یہ 1 سال کے لیے ہوگا، 6 ماہ کے لیے ہوگا، یا جب تک حکومت کا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ختم نہیں ہوتی تو تب تک یہ ایک ہی باڈی کام کرے گی. اب یہ جو آگے کس طرح پی ڈی ایم اس تمام تر چیزوں کو، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اپوزیشن کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں، ان تمام تر معاملات کو وہ آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں. اور اتحاد اپنا بچانا بھی ہے، اس کو تقویت بھی دینی ہے، اس میں کوئی اختلافات بھی نہ ہوں. اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، جب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں تھوڑا سا مشاورت کا فقدان نظر آیا، کہ کیونکہ اگر جب کوئی اجلاس ہوتا ہے تو پوائنٹ اس کے طے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے پہلے ان پوائنٹ پر بات ہو جاتی ہے اور ان پر اتفاق رائے ہونے کے بعد پھر اجلاس کال کیا جاتا ہے. لیکن ان میں شاید پتہ نہیں کوئی شاید مشاورت یا سیاسی قیادت کا وہ جو سوچ کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اجلاس بلا لیتے ہیں، پھر اسی اجلاس میں مشاورت ہوتی ہے اور اس میں پھر کوئی پیش رفت نہیں ہو پاتی. یہ بھی ایک اپوزیشن کو سوچنا ہوگا، اس معاملے میں توجہ دینا ہوگی تاکہ کوئی اختلافات کی بات نہ ہو. جلسے جلوسوں کا آغاز ہو گیا ہے، 16 سے گوجرانوالا میں ہے، اس کے بعد 18 کو کراچی ہے، اور اس کے بعد کوئٹہ میں بھی ہے، اور پھر دیگر جو ملک کے حصے ہیں ان میں بھی جلسے جلوسوں کا ہے، اور گلگت میں بلوچستان بھی ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اپوزیشن کے لیے چیلنج ہیں. اور اپوزیشن کے پاس کیونکہ ماضی میں جتنے بھی اتحاد بنتے ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹ جو اپنے اہداف ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اب پی ڈی ایم کے لیے ایک چیلنج ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کس طرح ٹف ٹائم دے پاتے ہیں، نہیں دے پاتے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. انتہائی جو آنے والے دن ہیں انتہائی اہم ہیں. اسی کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں آپ کے علم میں لانا تھی. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں.
اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔